ایران سے معاہدے پر آج دستخط ہوں گے، امریکی صدر کا اعلان۔ دستخط کے بعد آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے صدر ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں معاہدے پر دستخط کرنے کا صحیح وقت نہیں۔ برطانیہ کی امن معاہدے پر عمل درآمد کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران تنازع کے خاتمے کی کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایبٹ آباد میں موسم نے رنگ بدل لیا، گلیات میں سیاحوں کا سیلاب امڈ آیا۔ گھنے جنگلات سے اٹھتے دھند کے بادلوں اور ہلکی بارش سے موسم خوشگوار، گرمی کے سزائے سیاحوں کے چہرے۔ اور کراچی کا موسم ابر آلود اور مرطوب، گرمی کی شدت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت 37 ڈگری تک متوقع ہے۔ ایران امریکہ کی یادداشت مفاہمت پر دستخط کا اصل وقت آج نہیں ہوگا۔ ایران کی MOU پر دستخط سے متعلق نئی وضاحت جاری۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے MOU پر دستخط کے حوالے سے جاری خبروں پر وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ بعض اطلاعات کے برعکس MOU پر دستخط فوری طور پر متوقع نہیں، تاہم آنے والے دنوں میں اسلام آباد میں یادداشت مفاہمت پر دستخط کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران اپنی فتح تک امریکہ اور اسرائیل کے سامنے ڈٹا رہے گا، اپنے شہداء کے مشن کو جاری رکھیں گے اور کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی خبر رساں ادارے کے مطابق ایرانی پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے گزشتہ برس کی 12 روزہ جنگ کے ایک برس مکمل ہونے پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اور امریکہ نے 12 روزہ جنگ کے دوران بھی معصوم بچوں تک کو قتل کیا اور کسی جرم یا ظلم سے گریز نہیں کیا۔ ہم ایران کی سربلندی اور حتمی فتح تک اپنے موقف پر قائم رہیں گے اور کبھی اپنی منزل یا مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت حتمی منظوری کے انتہائی قریب ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا بیان، بولے شفافیت اور ذمہ دارانہ طرز عمل کے تحت تمام تفصیلات مناسب وقت پر پیش کر دی جائیں گی۔ جنگ کے خاتمے کا اعلان تمام محاذوں پر بشمول لبنان عبوری معاہدے کے تحت ہوگا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبنائے ہرمز کھولنا عبوری معاہدے کا حصہ ہے۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب اور وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے مابین امن معاہدہ بہت جلد دستخط کے لیے تیار ہوگا۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دستخط تقریب آج ہوگی۔ یہ اہم پیشرفت خطے میں دیرپا امن و استحکام میں معاون ثابت ہوگی۔ ایران امریکہ کی صلح جلد ہو جائے گی۔ اچھی خبر 1 یا 2 دن میں آئے گی جہاں ہر چیزیں طے ہوں گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس میں ساتھی ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ بجلی ہمیں بھی 3 روپے چاہیے، اس طرح تو ہم بھی احتجاج کریں۔ غلطیاں ہماری ہیں کہ ہم پر ہر ڈیمانڈ مانتے جا رہے ہیں۔ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ مخصوص سیٹیں ختم ہو جائیں۔ انڈیا نے 40 لاکھ نان کشمیری بٹھا دیے اور ہم کشمیریوں کی سیٹیں ختم کر دیں۔ وزیر اعظم کی میثاق جمہوریت اور معیشت کے لیے اپوزیشن کو پھر بات چیت کی دعوت۔ شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران اظہار خیال کیا کہ سیاست اپنی اپنی مگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ ملک کو مستحکم کرنا ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر پاکستان کی ترقی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں بیرونی عناصر اور خوارج ملوث ہیں۔ افواج پاکستان، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار روزانہ کی بنیاد پر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کا اقدام قومی سلامتی کے لیے درست فیصلہ تھا۔
मुल्क की मईशत दुरुस्त सम की जानिब गामजन है। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए खातिर खा इकदाम उठाए, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया। कोशिश है कि बिजनेस दोस्त बजट बनाया जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुश्तरका पोस्ट बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आज़म के कर्ज प्रोग्राम के तहत 262 अरब रुपये मुख्तस किए, 70 अरब रुपये की इजाफी सब्सिडी दी गई। अहम हुकूमती इत्तेहादी जमात की जानिब से भी विफाकी बजट मायूस कुन करार। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कि आप एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अपनी ग्रोथ रेट को 5% तक नहीं ले जा सकते। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि कराची जैसा सोना देने वाला शहर आज नज़रअंदाज हो रहा है। कराची के हुकूक के मामले पर विफाक से सिफर उम्मीद रखते हैं। इनका विजन सिर्फ अपने इलाके के लिए है। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में मैंग्रूव्स और शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, 2016 से कराची के इजाफी पानी की दरख्वास्त मुश्तरका मफादात कौंसिल में ज़ेर इंतबाह है। MQM के दोस्त वज़ीर आज़म से मुलाकातों में पता नहीं क्या बात करते हैं। पेट्रोल डीजल मजीद महंगा होगा। मोबाइल फ़ोन की कीमतें भी बढ़ेंगी। बैरून मुल्क से कपड़े, जूते, मेकअप की ऑनलाइन खरीदारी सस्ती पड़ेगी। आइंदा माली साल का 18,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट कौमी असम्बली में पेश। प्लॉट, मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टीज सस्ती होने का इम्कान। बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ महंगी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट की कीमतें भी बढ़ेंगी। दिफाई बजट का हुजम 3 अरब रुपए से ज़ायद। दूध समेत डेयरी मसनूआत महंगी होंगी। मज़ेदार मिठाइयाँ खाना भी महंगा होगा। GST के निफाज से जैम, जेली, मसाले और खुर्दनी तेल की कीमतें भी ज़्यादा होंगी। क्रॉकरी, शैम्पू, जूते, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और प्लास्टिक की घरेलू अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी की मद में अवाम की जेबें खाली करने का मंसूबा। बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,676 अरब 50 करोड़ रुपए मुकर्रर। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में भी 50 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। बजट में कम तनख्वाहदार तबका भी नजरअंदाज। बहाना 1,83,000 रुपए तक कमाने वालों को रिलीफ ना मिल सका। कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान ख़राब करने और शरपसंदी फैलाने की मनसूबाबंदी का भांडा फूट गया। एक्शन कमेटी के शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आज़म की शरंगेज़ ऑडियो लीक मंजर आम पर। एक्शन कमेटी के मेंबरान की ऑडियो लीक ने कलादम कमेटी के पुरअमन होने के दावों की कलई खोल कर रख दी। लीक मुबैना ऑडियो पर हुकूमत मुताहरिक। कलादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और साजिशों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बुकला बरादरी ने भी कालादम अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद एहतजाज मुस्तरद कर दिया। रियासती अमलदारी को चैलेंज करने वाले अनासर से सरेंडर करने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन। मरासिम तदफीन का 4 जुलाई से आगाज़। शहीद का जसद खाकी इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में रखा जाएगा। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा 7 जुलाई को कुम्भ मुक़द्दस में अदा की जाएगी। तदफीन 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में की जाएगी। शहीद सुप्रीम लीडर के ख़ानदान के दीगर शहदा शहीद डॉक्टर मिसबाह उल हुदा बाकरी, सैयदा बुशरा हुसैनी खामनाई, जहरा हुदाद आदिल और जहरा मोहम्मदी गुलपागई की तदफीन भी शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साथ की जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर रहबर शहीद इमाम मकावमत मरजा आली कदर आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनाई को खराज अक़ीदत। इत्तेहाद उम्मत फोरम पाकिस्तान की मीनार पाकिस्तान के साए में अज़ीम शान शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस। मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम, सियासी और समाजी शख्सियात और रहबर के चाहने वालों की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि ईरानियों ने अमरीकियों का गुरूर खाक में मिला दिया। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीनियों की इस्तिकामत पर ईरानियों की गैरत और पाकिस्तानी कौम की मकावमत बसीरत ने अमरीका की तमाम साजिश को नाकाम बना दिया।
تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے سربراہ علامہ جواد نقوی نے کہا کہ شہید رہبر سید علی خامنہئی پاکستان میں اتحاد اور بین المسالک ہم آہنگی کے شدید خواہش مند رہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ امت مسلمہ میں تقسیم اور لڑوانے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ علامہ امین شہیدی کا کہنا تھا کہ ہم مظلوم ہیں، کمزور نہیں۔ جس قوم کو زندگی سے زیادہ شہادت عزیز ہو وہ کسی کے آگے نہیں جھکتی۔ لاہور، جھنگ، منڈی بہاؤدین سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، جلتھل 1، شیخوپورہ، چنیوٹ، میاں والی، جہلم، صاحباللہ، پاک پتن میں بھی بادل جم کر برسے۔ لاہور اور جھنگ میں آندھی کے ساتھ درخت گر گئے۔ قصور سمیت کئی شہروں میں بارش کے بعد سڑکوں پر پانی جمع۔ ایبٹ آباد اور گلیات میں موسم سہانا، بالائی علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ کراچی میں پیر تک معمول سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے اور اچانک سیلابی صورتحال کے خدشے کے پیش نظر الرٹ جاری۔ اپر لوئر چترال، اپر لوئر دیر، سوات، اپر لوئر کوہستان اور مانسہرہ میں الرٹ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق شدید گرمی اور بارشوں کے باعث شمالی اضلاع میں گلیشیئرز اور برف تیزی سے پگھلنے لگے۔ بارشوں کے ساتھ ساتھ پانی کے بہاؤ میں اضافے سے گلوف اور فلیش فلڈز کا خطرہ بڑھ گیا۔